حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب تو پہلے رب ذوالجلال نے کڑی چیز پیدا فرمائی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرا پیارا صحابی جابر اللہ تبارک و تعالی نے سب تو پہلے اپنے نور نال تیرے نبی دے نور کو پیدا فرمایا. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تو بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرا پیارا جابر رب ذوالجلال نے وہ نور دے چار حصے کر دیتے, چار حصے جن کر دیتے, چار حصے کر دیتے. ایک دے نال عرش بنا دیتا, ایک دے نال کرسی بنا دیتی, ایک دے نال عرش کو اٹھا بنا دیتے, فرشتے بنا دیتے. چوتھے حصے کو رب ذوالجلال نے مقام حب دے وچ رکھ دیتا. 12,000 سال جائے مقام حب دے وچ وہ نور گزر گئے اور رب ذوالجلال نے میرے اون نور دے حصے کو بلو چار حصے دے وچ تقسیم کر دیتا. ایک دے نال لو بنائی, میں دے نال جنت بنائی, میں دے نال ستارے بنائے. اس تو بعد رب ذوالجلال نے چوتھے حصے کو میں نے اپنے ہی دے وچ مقام رجا دے وچ رکھ دیتا, یعنی مقام رجا دے وچ رکھ دیتا. رب ذوالجلال نے 12,000 سال تو بعد بنوں دے چار حصے فرما دیتے. ایک دے نال علم بنائے, فرشتے بنائے. اس تو بعد کیا کیتا کہ علم عصمت دیتا, توفیق بنا دیتی, علم تے علم بنا دیتا. چوتھے حصے کو رب ذوالجلال نے 12,000 سال اپنے مقام دے وچ رکھ دیتا. مقام حیات دے وچ جے مقام حیات دے 12,000 سال گزر گئے. رب ذوالجلال نے ایویں شفقت نظر فرمائی ہے او دے وچ 1,24,000 قطرے ٹپکے. رب ذوالجلال نے ہر قطرے دے بدلے انبیاء اور رسول دی روح کو پیدا فرما دیتا ہے. بل جے وہ عظیم روح ساہ کیتی ہے رب ذوالجلال نے ہر سال دے بدلے قیامت تک آنے والے حضور دے عاشق غلام صلحاء نیک بندے شہداء صدیق کو پیدا فرما دیتے. انہاں دے روح پیدا تھی گئے. اے جابر اتھا ہی مسئلہ تھی رب ذوالجلال نے جے چاند سورج ستارے لو عرش کرسی جنت سب کچھ بنا دیتا. حتیٰ کہ انبیاء اور رسول دے روح پیدا تھی گیا. قیامت تک آنے والے نیک بندے دے روح پیدا تھی گیا. رب ذوالجلال نے بعد میرے نور دے 12 حصے کر دیتے, 12 حصے بلا کر دیتے. ایک حصے کو کرامت ولا سعادت ولا رحمت ولا رافت ولا علم ولا علم ولا صبر ولا صدق ولا یقین وقار سکینہ 12 پردے پا کے رب ذوالجلال نے پورا کر دیتا. اور 1,000 سال تو بعد رب ذوالجلال نے انہیں انکشاف فرمایا. وہ آسمان دے دنیا دے ہوتے مشرق و مغرب دے وچ ایویں رکھ دیتا محسوس میں تھیدا جویں چراغ چلدا پیو. وہ چراغ کیویں ہے وہ چیز تو سب پہلے سنی. میں رابط کین کہا تھا کہ نور کا ڈیفینیشن کو سمجھ لگ مجھے وہ حدیث عمر کا وہی جنرل پڑھتے پتہ لگ مجھے وہ چراغ کیڑا. حضرت جبریل امین حضور دی بارگاہ دے وچ حضور علیہ السلام نے ارشاد میں جبریل درا ساتھ تیری عمر کتنی ہے. عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کو اندازہ کوئی نہیں. یعنی رب ذوالجلال نے کائنات پڑھی انبیاء اور رسول کو بنائے. بل میری ڈیوٹی نہیں ہے میں بھائی گھن کے آتا ہمیں ویدا ہمیں ہر نبی اور رسول دی بارگاہ دے وچ میں گیا لیکن میں کو اپنی عمر دا اندازہ کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل ذرا سوچ تا صحیح کچھ تا اندازہ لا. عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہاں ایک ستارہ گودا تھی دا آسمان دنیا تے چمکتا ہا دمکتا ہا بڑا روشن رہندا ہے. میں کو ٹک ٹکی بانگ کے دھارا رہا بھی 70,000 سال چمکتا دمکتا رہندا ہے. 70,000 سال والا غیب تھی ویدا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کو 72,000 مرتبہ رٹھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل اگر ستارہ دیکھ لے کیا پہچان جن سے. عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کی ہے نا پہچنے سا 72,000 مرتبہ جو رٹھے گی. حضور علیہ السلام نے جد اللہ نے ہاتھ پیشانی دے میں تاکی دے پیشانی دے تو ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا. عرض کی دی والذی نفسی بیدہ یا رسول اللہ او ذات دی قسم جدے قبضہ قدرت جبریل دی جان ہے یا رسول اللہ ایو تا ستارہ ہی جڑا میں دیتا. عرض کی دی یا رسول اللہ اس سمجھا بھی ستارہ ہی ہو لیکن یہ سمجھ نہیں گئی تو 70,000 سال بڑا غیب کیوں تھی ویدے آگے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارا جبریل جرا 70,000 سال تو میں چمکتا دمکتا رہتا میرے نور محمدی اور ستارہ میں قیام دی حالت رب ذوالجلال دی بارگاہ عبادت گزار کرنا حمد یاد کرنا. جرا 70,000 سال تک نظر نامی آنا تو میں سجدے دی حالت چھوڑا
یہ تہی حضور دا نور اور دسو جلے ساری کائنات دا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی جتنی بھی چیزیں رساتے نا چند نور اللہ تبارک و تعالیٰ سورج نورانیت سارے جلے بڑے ہی حضور دے نور قرآن والا حضور نور کل کل جو چیزیں بڑے اشارہ کرنو آمین کی وینا اشارہ کرنا بھی ظاہر ہے حضور تہی آواز دے میں رہے سورج پیچھا آواز بجالے سورج نہ بھی پڑھا جو کھڑے تو حضور علیہ السلام جناب عشق محبت پیار رکھو یہ حوالہ تو انہاں دے گھروں نہیں تھے جو اعتراض کریں بہرحال انہوں نے آیت مبارک وہ بھی اعتراض جو سمجھا رہے تھے جو اعتراض کریں نا انہاں کو دنیا نظر آتا ہے بساؤ کا تھا بھی آدھن واللہ یوتیا نہ قاسر کہ اللہ دے دے میں تقسیم کرنا تو خود بیڑ دے پتھر بدی ہوتے ہیں یہ اعتراض ہی کسی اللہ کا میرے سوڑے لازمی جرا پیڑ تے پتھر بنے ہوئی چیز دا محتاج ہوئی جب بکھو کو آیت کو حدیث مار کا نظر کیا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز ہاتھ اتا کیتے ول تلے کر کے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ دوران نماز تو ساتھ اتا تے گھن گئے ہو بلا تلے گھن گئے ہو ایدی کی وجہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ میں ہاتھ اتا کیتے تے جنت دے تیرے انگور دے گوشے ہیں نا میرے ہاتھ اتا تک پہنچ گئے میرا روح ہے کہ انگور دے گوشے کو تلے تروڑ کے گھننا ہوا صحابہ کرام عرض کی تھی یا صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب تروڑا کیوں نہیں پر میں نے پہلی کہتے ہیں اگر میں تروڑ گھنڈا تا قیامت تھوڑے کلو مکڑا نہیں دوسری کہا لے وے کہ اللہ تعالیٰ دی راز خودی ادھر پسند مناسب نہیں لگا کہ میں ہوں تروڑا یہ انہاں کو نظر نہیں آتا یہ نظر آتا ہے پیڑ تے پتھر بنے لے یاد رکھو اس طرح دے جیرہ کوئی کہانی اولیاء واسطے کرے انبیاء واسطے کرے اگر اس طرح دے معاملات نہ سے یہ صرف تعلیم امت واسطے ہیں کہ اگر امت کیا ہے غربت کو پسند کرے فکر و فاقہ دے زندگی گزارنا پسند کرے آج یہ ساری زندگی گزارنا پسند کرے تو آج تجربے چھوسی بھائی بیٹھا کوئی میری عمر سے زیادہ بھی بیٹھا لیکن پیسہ آنے نا اکثر وہ گمراہ کی کرے وہ نہ رشتہ داریوں کو یاد رہتی نہ دین نہ اللہ تعالیٰ دی یاد وہ بندہ پہلے 5 وقت نماز ہی جلدی جانے پیسہ آتا گیا لگا اس طرح تو سن کو تو گیا کہا لے میں یہ ازمائش ہو گیا پیسہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام 300 بوت روڑے کھانا کعبہ دے علماء اکرام نے جن تاریخ اٹھا کر کو جواہرات اور دیکھ رہے ہیں سونے دے جواہرات یعنی پیرا دین اپنے ٹھوکر لے کے وہ کہے کیوں نبی دا شیوئی نہیں کہ وہ کہے دنیا نال محبت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق نے وہی تعلیم امت کو کہ کہیں دولت نال پیار نہ کرے ورنہ سارا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ دے گھر دا ہر فرد امام حسنین کریمین کریم کہ پہاڑ کو ٹھوکر مار کے کرے نا سونا پڑ کائنات کھاندی پئی ہے ایک بزرگ سیٹ پہ بیٹھے 70 روٹی کا ٹکڑا چاہیے کیا طرز کی طرح اگر پوچھے نا یاری کوئی دعوت نہیں انہیں تو پتہ ہی کون ہے انہیں جنہی دعوت چلی پی ہے پورا زمانہ کھانا پہ وہ امام حسین ہے کہا لے حضور دا گھرانا یا حضور کی تیرہ عمری اٹھے دے وہ بات اپنے اندر دیکھیں ایمان کتنا بچے کھڑے یہ تعلیم امت واسطے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں میں حدیثیں یاد نہیں یاد حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر دعوت کی تھی 1500-1400 صحابہ کرام گئے غزوہ خندق کے موقع پہ سالن روٹی سارے واقعے تو نے سنے میں اشارہ دیں گا انہوں نے پہلے صبر بھی یہ حدیثوں کو یاد نہیں کرنے اگر تعلیم امت واسطے کوئی آج ان کے سارے دیار اس صورتحال ہے وہ تو سمودہ بس وہ مدہ بڑھا کے معاذ اللہ نے گستاخیاں کرنا شروع کر دے ہونا انبیاء کرام تو بعد اولیاء کرام حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ محمود سبحانی پیر عبد القادر جیلانی آدم جی کی گال ہوئے نا اس سنی واقعی بیان کریں نا کہ قرآن تو نہیں لکھے میں قرآن دی آیت مبارکہ پڑھی ہے تو مشہور ہے تو سنیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ بھی تو سنیے ترجمہ بھی سنو واقعی بھی میری میں آیت مبارکہ پڑھی کو سمجھو ہر بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عامل صالحا جے بھی اچھا عمل کیتا 12 نمبر 14 سورہ نحل جے بھی اچھا عمل کیتا
من ذاکرین او انسا بھاوے وہ مردہ دے بچو ہو یا بھاوے عورتہ ہو اسانت بھاوے مرد ہو گئے بھاوے عورت واہو و مؤمن شرط ہے کہ مسلمان ہوئے مومن ہوئے وال یا باری تعالیٰ کیا انعام ہے کیا ان کے واسطے جنت ہے فرمایا وہ تو بہو جگہ تے میں بیان کی جنت ہے اتھا کیا بیان کرتا فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا بس ہمیں اسے زندگی دے دے یہ اساں کو زندگی دے سو کیڑی زندگی پاکیزہ تے ستھری ترجمہ تو سن کے دے ہن لفظ تے غور کرو کوئی دسو بندہ زندگی تے آور تو پہلے ماں دے پیٹ عمل کریندا ہے یا زندہ تھی کے عمل کریندا ہے اللہ تعالیٰ دا کلام ہے نا دوسری رائے کوئی نہیں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھن پڑھن دی توفیق دے دے جنہیں سمجھ نہیں آدھی انہاں کو قرآن ہی خوشی نہیں دستی یہ ہم تسا بیٹھے ہو میرے خیال چند ہی کوشن قاری صاحبان نہ تا نیوٹرل بندے ہو دنیا دار بندے ہو لیکن تسا بھی سمجھے سو آیت کیا پہ آتی ہے او جائے اچھے عمل کیتے بھامے مرد ہوئے بھامے عورت ہوئے اساں کو زندگی دے دے سو